دور میں یعنی جس وقت حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے تھے اس وقت وہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت فرما رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آج مصر و ایران، یمن و عراق، شام و حجاز عمر کی نگرانی میں ہے، تو اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اعزاز عطا کیا۔ آج فقیر بھی آپ کے سامنے یہی کہتا ہے، میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونے پر یا بڑے خاندان کا بیٹا ہونے پر یہ اعزاز نہیں پا رہا، بلکہ صرف اور صرف ناموس رسالت کی بات پر اعزاز پا رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم سب کا انتخاب فرمائے۔ علماء ذوی احترام سے خطاب کرنا اپنی جگہ پر ہے، ہم بہت ساری محفلوں میں عوام سے خطاب کرتے ہیں، لیکن یہاں اکابر علماء سے گفتگو کرنے میں بہت سنبھل کر اور بہت اہم چیزوں پر ہی بات کرنی چاہیے۔ تحفظ ناموس رسالت جو آج کا اور ہماری اس محفل کا عنوان ہے، در حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری پوری زندگی کا عنوان ہے، کسی محفل کا اور کسی تقریر کا ہی نہیں۔ ایک مسلمان اس بات کا عہد کر لے کہ وہ ہر چیز کو کمپرومائز کر سکتا ہے، ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے خلاف کوئی بات چاہے اس کو سمجھوتے میں نہیں لے گا اور نہ ہی کمپرومائز کرے گا۔ اس طرح سے ہر مسلمان کی پوری زندگی کا عنوان ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ اب یہاں پر میں گفتگو میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ احد کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام ہوتی ہی دو صحابہ جس میں سے حضرت طلحہ بھی ہیں ان سے پوچھا کہ دیکھو میدان میں سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر چکے؟ سعد ابن ربیع وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اکثر رہا کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار پوچھتے بھی محفل میں۔ تو دونوں صحابہ گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا زندوں میں تو نہیں ملے گئے، اب جو لاشیں تھی ان میں تلاش کرنے لگے اور پکارنے لگے نام سے، تو سعد ابن ربیع کی آواز آنے لگی کہ ہاں میں زندہ ہوں۔ تو کئی لاشیں ہٹانے کے بعد ان کو دیکھا دو صحابہ نے، وہ کہتے ہیں کہ پورا جسم زخموں سے چور چور تھا، 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے تھے، لیکن روح باقی تھی اور سانس چل رہی تھی۔ تو یہ دونوں صحابہ قریب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ سعد ہم کو رسول اللہ نے بھیجا ہے تمہاری خیریت لینے کے لیے۔ سعد ابن ربیع جو چل نہیں سکتے تھے نہ ہی اٹھ سکتے تھے، کہا کہ جاؤ میری طرف سے اللہ کے نبی کو سلام کہہ دینا، میں وہاں تک آ نہیں سکوں گا۔ میں مختصر سا حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں حضرت سعد ابن ربیع کے وہ ہماری محفل کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر میرا سلام کہہ دینا، اللہ انہیں جزا عطا کرے، اور میری قوم سے کہہ دینا واپس جا کر کہ اگر تم جوان رہے اور اگر تمہاری زندگی باقی رہی اور تمہاری زندگیوں میں کوئی رسول پاک کی عزت تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضرت سعد ابن ربیع کے الفاظ تھے کہ اگر تم زندہ رہے اور حضور تک کوئی پہنچ گیا تو پھر تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، کوئی عذر ہو چاہے تم جس حالت میں بھی تھے۔ لیکن یہ حضرت سعد ابن ربیع کی بات میں کوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں مجھے یہ بات ملی کہ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے اس وقت انہوں نے روتے ہوئے یہ کہا عذرا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کی عزت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جس کے زخم اتنے زیادہ کہ وہ اٹھ پھر نہیں سکتا اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے آپ کی دفاع کا حق ادا نہیں کیا، تو اب ہمیں تو سوچنے کی بات ہے، ہم نے تو اب تک کچھ کیا ہی کہاں ہے، اور ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ نام رسول ہی کی تو برکت ہے۔ یا ہماری ٹوپیاں، ہماری داڑیاں اور لوگ جو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری شکلیں اچھی ہیں یا ہم کسی خاندان سے ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے قوم ہمیں عزت دیتی ہے کہ رسول پاک کی بات کرتے ہیں۔ علماء کو منبر پر اسی لیے بٹھایا ہی جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں،
عام لوگ کیا کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن علماء کے متعلق میں یہ ضرور کہوں گا ہمیں جو بھی عزت ملی ہے وہ رسول پاک کے نام سے ملی، اور پھر اگر ان حالات میں جب رسول پاک کی عزت سلامت نہ رہے تو علماء اگر مصلحتوں کے شکار ہو گئے، حکمتوں کی باتیں کرنے لگے، تو پھر یہ بہت بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں ان حکمتوں اور مصلحتوں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں جس کو اسلام نے اجازت دی ہے، میں ان بہانوں اور ہیلوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو علماء اپنے آرام کی خاطر اور اپنے نفس کی خاطر ہیلے اور بہانے کو حکمت کا نام دینے لگ گئے۔ عزیزان گرامی، آج علماء سب جانتے ہیں کہ کس قدر خوف کا ماحول ہمارے ملک میں پایا جا رہا ہے، علماء کی زبانیں بند کرائی جا رہی ہیں، لیکن یہاں سے ہمارے کھلنے کا بھی وقت آ چکا ہے۔ کثیر نوری مغلوب کے سول والا الکل، یہ ہمارے لیے حالات ایسے آ گئے کہ یا کرو یا مرو والی صورتیں ہی تو آئیں، تو علماء اگر اس وقت نہ بولے ہیں تو پھر کب بولیں؟ ہونا یہی چاہیے کہ آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی امام احمد بن حنبل کی، تقریباً 300 گھوڑے آپ نے کھائے تھے۔ علماء کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، معتزلہ کے خلاف آپ تھے۔ تقریباً 3 خلافتیں آپ کے زمانے میں آئی، یعنی خلیفہ آئے اور ہر ایک نے گھوڑے لگوائے۔ ایک مرتبہ آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے، شہر سے باہر چل رہے تھے، آپ کی پیٹھ جھک گئی تھی گھوڑے کھا کر۔ ایک ڈاکو سے ملاقات ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی امام احمد بن حنبل سے کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں فلاں ڈاکو ہوں، فلاں چور ہوں، میں نے اب تک تقریباً 1500 گھوڑے کھائے ہیں چوری پر، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں۔ کئی مرتبہ پکڑا گیا اور مجھے گھوڑے مارے جاتے ہیں، اور میں 1500 گھوڑے اب تک کھا چکا لیکن چوری چھوٹی نہیں۔ اور وہ چور یہ کہتا ہے، اے احمد بن حنبل، جب ایک غلط چیز 1500 گھوڑوں کے بعد بھی نہیں چھوٹ سکتی تو صرف 300 گھوڑوں کے بعد تم حق بات چھوڑنا مت، تم اپنے اس موقف سے کبھی ہٹنا مت۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کی اس بات نے مجھے حوصلہ دے دیا کہ اب حق پر قائم رہنے میں ہی عافیت ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے میرا انہوں نے تعارف کرایا ناموس رسالت کے معاملے میں، یا جو آج لوگوں کے درمیان گردش کرتی ہوئی ہماری ویڈیو، یہ کوئی پری پلان یا کوئی منصوبہ بند طریقے سے کی ہوئی چیز نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا دوں حقیقت یہی ہے کہ کافی عرصے سے میں نوجوانوں کے درمیان کام کرتا رہا، میں اپنے علاقے میں کام بہت پہلے سے پڑھنے کے زمانے سے کرتا رہا، نوجوان مجھ سے وابستہ رہتے۔ اس مسئلے کو لے کر میں آپ کو بتاؤں، عوام جائے تو کہاں جائے؟ اپنے عالم کے پاس، اپنے امام کے پاس ہی جائے، اور اگر ہم انہیں سیٹسفائی نہیں کر سکے تو پھر کیا خاک امامت ہے۔ نوجوان کئی ایسے تھے جو روتے ہوئے آئے تھے کہ حضور کی شان میں اتنی بھدی گالیاں ہم نے آج تک اپنے ماں باپ کے لیے نہیں سنی، اپنے خاندان کے لیے ایسی گالیاں نہیں سنی جو حضور کے لیے دی جا رہی ہیں۔ واقعی آپ سب کا بھی درد یہی ہوگا اور ہر مسلمان کا بھی درد یہی ہوگا، کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا اور کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا۔ مشکل سے شاید 50-60 لوگوں کے درمیان میں درد دل سے ایک بات نکلی تھی کہ اب یہ یا تو پھر آر پار کی بات کی جائے۔ بہت سارے علماء کو مجھ سے اس بات کی شکایت تھی کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، موبائلے کا چیلنج، میرے ذہن میں موبائلے کا کوئی وہ بھی نہیں تھا، خیال نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے شرائط، اس کے دیگر لوازمات پر ہم نے کبھی دیکھا تھا۔ بات اتنی تھی کہ دل جل رہا تھا اور وہی بات آر پار کی بات کرنی چاہیے۔ اس طرح کی چیز ہوئی اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہنچایا، مولا کریم نے اس کو ہر مسلمان تک پہنچایا۔ یہ میری اپنی محنت نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا اثر یہ دیکھا کہ آج جس علاقے میں بھی جائیں، جس علاقے میں بھی، چھوٹے چھوٹے سے گاؤں میں بھی جائیں، لوگ اس چیز کو سنے ہوئے ہیں اور اپنے دل میں ایک عظمت محسوس کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک حوصلہ محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، کاش علماء اس قیادت کو سنبھال لیں آج، اور علماء
जैसा आवाम उन्हें देखना चाहती है अपना कायद और लीडर एक बार मैदान में आ जाए। लोग ये अलग अलग बातें फैलाए हुए हैं कि मुसलमान अब कमजोर हो गए, कुछ भी नहीं। दिल्ली में एक बड़े एडवोकेट से हमारी बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि मुसलमान कौम अभी भी मरी नहीं है, इनके लीडर बुज़दिल हो गए, इनके कायद जो है मसलियतों के शिकार हो गए, वरना आप आए तो मैदान में ये अपनी गर्दनें लेकर खड़े। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान कौम जज्बाती है और अपने नबी के नाम पर सब लुटाने को तैयार है। हमारी जो जरूरत है वो हक बात बढ़ चढ़ करके कहने की और बेखौफ होकर कहने की। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजों के तकल्लुफात और तकलीफात भी हैं उलमा के साथ, माशी हालात और कुछ कमेटियों के हालात, नाजिमों के जैसी बातें हो रही हैं, ये तमाम चीजें तो हैं। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि इन तमाम जालों से निकल करके आने की जरूरत है। आज के हालात को अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, ये बहुत कम। ये जो सियासी मंजरनामा हमें आज नजर आ रहा है, बीजेपी हो, आरएसएस हो, जिस तरह से इन्होंने अपने जाल फैलाए, ये सारी ताकतें एकजा करके मुसलमानों पर तशद्दुद करने का एक माहौल बनाया, मैं समझता हूँ इससे कहीं ज्यादा सख्तियां अकबर के जमाने में थी जब तनहा मुजद्दिद अल्फसानी खड़े थे। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की सीरत अगर आप मुताला करें, वहां तो कोई इलेक्शन और सिलेक्शन वाली बात ही नहीं थी। वो तो 48 साल से हुकूमत करने वाला बादशाह और अखंड भारत पर, और बादशाहत क्या होती है वो पता है, वो जब मर्जी में आए वो फांसी पर चढ़ाए। ऐसे डिक्टेटर के सामने अगर बगौर दोहल उसके बनाए हुए निजाम को ललकार सकता है वो मुजद्दिद अल्फसानी, और इसकी बादाश में उन्होंने जेल की सलाखें और जेल की कोठरी भी काटी। लेकिन हमारे सामने ये सीरत सिर्फ बयान करने के लिए नहीं है। हम तो जाहिर सी बात है जितने भी उलमा हैं यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अल्लामा फजल हक खैराबादी को नहीं पढ़ा हो, शायद कोई ऐसा हो जो अल्लामा किफायत अली काफी को ना पढ़ा हो, सब पढ़े हुए हैं। लेकिन आज तारीख फिर से हमें हमारी कुर्बानियां मांग रही। हम उलमा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मनसब अता किया है तो कुरान पाक में जिस तरह फरमाया गया, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। अल्लाह तबारक व तआला ने मीसाक़ लिया किताब वालों से जिसमें उलमा है कि तुम लोगों को हक बयान करोगे, वला तक्तुमूनहु, और कोई चीज छुपाओगे नहीं। तो बनी इस्राइल के उलमा ने क्या किया, फनबदूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरू बिही थमनन क़लीला, उन्होंने पीठ पीछे फेंक दिया हक बात को थोड़ी सी कीमत की वजह से, थोड़े से माल की वजह से। अजीज़ान गिरामी, बहुत सारी बातें हैं, रह रह के सौ गम का ख्याल आता है। अब यहाँ पर जो हमारे लिए चैलेंजेस है वो सिर्फ नामूस रिसालत का मसला नहीं है। अगर आप देखें आज के जमाने का सबसे बड़ा जंग का मैदान सोशल मीडिया बना हुआ है। अभी रफीक गिरामी मौलाना महमूद साहब भी कह रहे थे कि कुछ किताबचे छापने चाहिए, कुछ पम्फलेट बना करके लोगों में तकसीम करने चाहिए, कितने इर्तिदाद के सिलसिले में शायद। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ हमने ये काम भी करके देखे। यहाँ उनकी बात तो छोड़ें, आज उलमा किताब पढ़ना छोड़ चुके हैं, सारी चीजें मोबाइल में आ गई। अगर आपको मैं बताऊं, ये हार्ड कॉपी जितनी भी बिकती हैं या छपती हैं, ये बहुत कम लोग रह गए। सोशल मीडिया ये आज ऐसा जंग का मैदान बना हुआ है, सारी अच्छाइयां भी इसमें पेश की जा रही हैं और सारे खुराफात भी इसके अंदर, एक दो नहीं। मैं आपको बताऊं एक दो मिसालों के जरिए, हैदराबाद की सरजमीन पर जाना हुआ, वहां से तेलंगाना में मेरे इल्म के मुताबिक तो गैर मारूफ इलाका था, लेकिन वहां जाने के बाद तकरीर से पहले कुछ नौजवान आए और कहा कि हज़रत यहाँ पर आप अपने बयान में गोहर शाही फिरके के मुताबिक रद्द कीजिए। मैंने कहा गोहर शाही तुम लोगों को कैसे पता? शायद हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी नहीं। गोहर शाही कितने के, मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था और कुछ चीजें देखा हुआ, जो रद्द करना था कर लिया। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान का एक शख्स रियाज अहमद नाम का, उसने इस फिरके की बुनियाद रखी, और एक यूनुस गोहर नाम का
خبیث ملعون ہے، اور وہ لندن میں بیٹھ کر کے تصوف کے نام پر اتنی خطرناک گمراہیاں پھیلاتا ہے۔ یہ بات مجھے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نہ وہ ریاض احمد جو گوہر شاہی فتنے کا موجد ہے وہ ہندوستان کبھی آیا، نہ اس کا مبدل اعظم یونس گوہر شاہی وہ کبھی آیا، لیکن حیدرآباد جیسی یا پھر تلنگانہ جیسی ایک غیر معروف اس کے ایک چھوٹے سے شہر میں اس کے محبین اور معاونین پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہاں تک کیسے آئے یہ فتنہ اور کیسے یہ فرقہ پنپ رہا، سبوں نے کہا صرف سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو اچھی چیزیں لگی۔ محمد علی مرزا جو گند پھیلاتا ہے، کیا وہ کبھی ہمارے درمیان یہاں پر آیا؟ یہاں تو دور کی بات، وہاں کے علاقوں میں نہیں آتا، لیکن اس نے اپنے سارے تمام خرافات سوشل میڈیا سے پھیلائے۔ ایک محمد نام کا شخص، نام پاک کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نے تو پورے قرآن کو الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ علماء کرام شاید اس طرف توجہ نہ کرتے ہوں یا کرتے ہوں، اگر آپ دیکھیں گے تو حیرت ہوگی، اس نے پورے قرآن کے معنی کو الٹ کر رکھ دیا۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا تو اس نے تو یہاں تک باتیں کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا ہے، اور جو یہ گنبد خضرا ہے یہ اصحاب کہف کا وہ قبہ ہے۔ قرآن سے ثابت کرنا، ہر چیز قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ بھی جو گند پھیلایا اس کے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ویورز اور اس کو سراہنے والوں کی بڑی تعداد، وہ سب سوشل میڈیا ہے۔ اس کے جواب میں کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ سوشل میڈیا جنگ کا میدان، یہ تو ادھر کے فرقوں کی بات ہوئی، اور جو ناموس رسالت پر حملہ کر رہے ہیں ہمارے علاقوں سے، یہ بھی کئی بڑے بڑے جلسے نہیں کرتے۔ آج جو ہم جلسے کر رہے ہیں، اتنے جلسے تو ان کو میسر بھی نہیں ہیں۔ یہ 10 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے جو پھیلاتے ہیں، اس کو 1 ملین لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کیا، لیکن آج تک ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر آنے میں نہ آنے میں ابھی بھی بہت سارے سیمینار کرنا باقی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جتنے حملے ہیں آپ دیکھیں وہ سب سوشل میڈیا پر، اور جتنے نوجوانوں کو آپ قائل کرنا چاہیں گے، آپ کے پاس ابھی یہی ایک آسان راستہ ہے۔ میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر اجلہ ازہری علماء ہیں، سب کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے پاس اگر ممبر نہیں ہے، آپ کے پاس اگر مسجد کا محراب نہیں ہے، یا پھر آپ کسی جلسے کے بڑے مقرر خصوصی کی زینت نہیں بنتے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ سوشل میڈیا کے بادشاہ بھی بن سکتے ہیں، صرف اور صرف اس نیت سے کہ امت مصطفیٰ کو میں صحیح چہرہ دکھا سکوں۔ امت مصطفیٰ کے وہ غیور جوان جو رات کو سوتے وقت بھی اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ اب وہ دعائیں پڑھنے کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، وہ موبائل اپنے سرانے پر رکھ کر کے ہی سوتا ہے، وہی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتا ہے، فجر میں اٹھتے ساتھ اس کو فوراً موبائل چاہیے۔ تو اسی آلے کو ہم اس سلسلے میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کتنے علماء ایسے ہیں جو اس میں ایکٹیو ہوں گے، میں سب کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس کو پرزور طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے مصر میں 2011 میں ہم تھے تو وہاں کے تختہ پلٹ جو ہوئی، وہ ایسے ڈکٹیٹر کا تختہ پلٹا گیا تھا جو تقریباً 35 سال سے حکومت کر رہا تھا، اس کا نام لینا بھی ہمارے ہاں مشکل تھا اس زمانے میں، حسنی مبارک کو چودھری کہتے تھے، لیکن وہ تختہ جو پلٹا اس وقت بھی آپ کو پتا ہوگا، جو ہمارے اکابر ازہر ہیں یہاں پر، وہ بھی فیس بک کی ذریعے سے سوشل میڈیا تھا، جس میں اتنی کثیر تعداد میں پوسٹ کر کے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور پھر ایک وہ نئی بات تھی اس وقت، ریگولیشن جو لایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ آج بی جے پی بھی جو سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے انہوں نے آئی ٹی سیل بنانے کے لیے 600 کروڑ روپے خرچ کیے، 600 کروڑ 700 کروڑ خرچہ کیے ہوئے ہیں آئی ٹی سیل بنانا۔ کیا کرنا کیا ہے وہاں پر؟ ایک آدمی کو 10 موبائل پکڑا کر کے رکھیں، اس میں 100 گروپ اوپن کر کے رکھو، اور پھر پوسٹ بنے گی اور ہر جگہ پھیلاتے رہو۔ ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی دیکھتا ہے
ایک بار، دو بار، تین بار اس کو رد کر کے پھینک دے گا، چھوڑ دے گا، لیکن بار بار ایک پوسٹ آتی ہے تو 100 بار بولا ہوا جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ اس تھیوری پر آج یہ بھی یہاں پر بھی جو عمل ہو رہا ہے، اس کے مقابل میں ہم نے کچھ بھی نہیں استعمال کیا۔ ابھی بھی جو ہے نا 5% تو دور کی بات ہے، ابھی پرسنٹ میں بھی نہیں آ پائے جو یہ پوری طاقتیں سوشل میڈیا پر لگائے ہوئے ہیں۔ اجلا علماء سے میری یہی گزارش، ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی باہر نہیں آتی، ہمارے علماء ذوی الاحترام کی جو محنتیں ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں بڑی بڑی کامیابیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن بس فرق یہی ہے کہ ان کے کام ہمیں نظر نہیں آتے یا لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان ابھی مایوسی کا شکار ہے اور سیدھے سے یوں کہتے ہیں مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا خبر ہے۔ تو کہیں تو یہ مصلحت بھی ضروری ہے کہ آپ کے کام ان لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ نوجوانوں میں ایک احساس پیدا ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء زندہ ہیں اور یہ سب میدانوں میں ایکٹیو ہیں۔ تو یہ میری جانب سے مخلصانہ مشورہ تھا کہ آپ اپنے کاموں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس لیے نہیں ہے کہ اپنی تشہیر ہو، واللہ باللہ تاللہ میں اپنے متعلق بھی کہوں کہ میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تشہیر کی جائے، لیکن صرف اور صرف اس غرض سے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں باطل عقائد کے بڑے بڑے سرغنہ گھر کر گئے ہیں اور ان کے دلوں کے وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ ارے میاں دیکھو فلاں صاحب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کیا کام کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ وہی سارے میدانوں میں ہے۔ اس کا کچھ تو توڑ آپ علماء کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے ان نوجوانوں کے اندر احساس کمتری ختم کی جائے۔ آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر سے اس بات پر آؤں گا، ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے، آج ہمیں کچھ اہم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اہم قدم جیسے مثال کے طور پر مولانا عمران صاحب نے کہا، میں تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں ان کی بات سے کہ جب کفار و مشرکین کی طرف سے گستاخیاں ہوں تو ریئیکشن نہ ہو، ہماری خاموشی ان کے لیے جواب ہو۔ میں نہیں سمجھتا اس چیز کو، بلکہ بھرپور جواب ہو، بھرپور جواب ہو۔ ہاں، خاموشی کے ساتھ جو اتحاد اہل سنت ہونی چاہیے اس کا ڈپارٹمنٹ آپ الگ رکھیں، ضرور علماء اس کی کوشش کریں، سارے علماء متحد ہوئے، لیکن اگر ہم جواب کو چھوڑ کر صرف اتحاد بنانے میں لگے رہے، پہلے بھی ہمارے علماء اتحاد کی کوششوں میں بال سفید کر چکے اور کچھ دنیا سے جا بھی چکے، لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ دو گروپ میں اتحاد کراتے کراتے تیسرا گروپ بنتا ہے، جو اتحاد کرانے والا تھا اس کا اپنا ایک گروپ بنتا ہے۔ یہی حالات ہوتے چلے جائیں گے، اسی لیے وہ ڈپارٹمنٹ کے کچھ علماء ہوں جو آپ اتحاد کراتے رہیں، لیکن کچھ علماء کو جواب دینے کے لیے بھی تیار رکھا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ہمارے وہ علماء جنہوں نے جواب منہ توڑ دیا تھا، آج بہت سارے علماء اس کا مطالعہ بھی نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کے ہر اعتراض کا جواب دیا، تفسیر نعیمی میں بھی ہے اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب دیا ہے، ستیارتھ پرکاش اس کا جواب لکھا ہے۔ آج ہندوؤں کے کچھ اعتراضات آتے ہیں، کوئی نوجوان اس میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے پنڈتوں کے آریہ سماج کے پرانے جو اعتراضات ہیں وہ اس وقت کتابوں میں لکھے جاتے تھے، آج وہ سوشل میڈیا میں آ کر کہتا ہے قرآن میں ایسی آیت آئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے میاں یہ اس کا تو جواب ہی نہیں، ہمارے علماء نے آج تک کہا ہی نہیں قرآن میں ایسی بھی آیت ہے، حالانکہ اس کا جواب 100 سال پہلے دیا جا چکا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس کے اعتراضات بھی کتاب میں ہیں، ہمارے جوابات بھی کتاب میں ہیں، اب اس نے سوالات اور اعتراضات سوشل میڈیا پہ کرنا شروع کر دیا تو جواب بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ دینا پڑے گا۔ تفسیر نعیمی کے حوالے سے جس طرح سے آریہ لوگوں کے جوابات، ابھی جیسے محمود اظہری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر ان کی کتابوں سے جواب دینا چاہیے کہ ہمارے علماء نے آلریڈی کیا ہے اور ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ مجھ فقیر کی طرف سے بھی ایک چھوٹی سی کتاب ترتیب میں آئی تھی جب اس خبیث ملعون نے 26 آیتوں کے متعلق یہ کہا تھا کہ آتنک کو ہوا دیتی ہے، جیسے بھی ان کو نکالا جائے۔ ہم نے مطالعہ کیا تھا تو یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے
یہ ہوں بہو یہ مضمون ان کی کتابوں میں بلکہ اس سے زیادہ سخت انداز میں موجود ہے. فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اس پر انہوں نے ڈیبیٹ کروایا کئی دنوں تک. خوش فقیر کو بھی بلایا تھا سدرشن ٹی وی والے. تو ہم نے ایک چیز بھیجی تھی, اس کے بعد انہوں نے مدعو ہی نہیں کیا. لکھت میں یہ چیز بھیجی تھی فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اس پر بہت واویلا مچاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور مارو. جبکہ جواب میں ظاہر سی بات ہے ہم پیش کرتے ہیں کہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور اس کے پس منظر یہ تھے, شان نزول یہ تھا. ہم نے تو یہ چیزیں نہیں پیش کی بلکہ ہم نے کہا گیتا میں کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. گیتا میں جو کرشن ارجن کو کہہ رہا ہے اس وقت کہ ان لوگوں کو جو ادھرمی ہیں پکڑو, اتنا مارو کہ ان کی ہڈیوں سے دھودا نکل جائے, ان کی چمڑی اکھاڑ دو, بال نوچ لو. یہ سب الفاظ موجود ہیں ان کی مقدس کتابوں میں. بس بات صرف یہی ہے کہ ہمارے علماء نے بھی یہ چیزیں کوٹ کر کے لکھا ہے, اس کو آج اس سوشل میڈیا کے میدان میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. علماء اس ذمہ داری کا احساس کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ مولا تعالیٰ حق بولنے اور حق پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اخیر میں شکر گزار ہوں مولانا شاہ نواز اظہری صاحب کا اور دیگر ہمارے اظہری علماء کا. بڑے دنوں کے بعد میرے عزیز ساتھیوں سے یہاں پر روبرو ملاقات بھی ہوئی اور انشاءاللہ العزیز یہ ملاقاتیں تاریخ قائم رہیں گی. جیسے کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کل ہی شاید آپ کی میٹنگ میں یہ پینل تیار ہوا ہے. یہ ہماری بڑی دلی آرزو بھی تھی, تمنا بھی تھی کہ پورے ہندوستان لیول پر علماء کا ایک پینل ایسا ہو جیسے سید میاں عمار عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سنی جمعیت العلماء کا قیام فرمایا تھا. اور اس کے جو ثمرات اور نتائج تھے میں نے پڑھا بھی اور بزرگوں سے سنا بھی کہ اتنا مضبوط پینل تھا کہ پورے ہندوستان بھر میں کہیں سے کوئی فتویٰ بھی جاری ہوتا تو پہلے اس سنی جمعیت العلماء کے اکابر علماء کے پاس یہ چیز آتی. اگر وہ اس کو جاری کر دے تو جاری ہوتا, نہیں تو وہیں پر روک دیا جاتا کہ اختلافات نہ ہو آپس میں. یہاں تک کہ حضرت سید میاں عمار عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی مرتبہ ایسے معاملات, اس میں خود سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود رہے سنی جمعیت العلماء میں. 2 مرتبہ کی بات میں نے جو اکابر سے سنا ہے, میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں, کہ چوچا شریف کے ایک بڑے بزرگ تھے اور بریلی شریف کے قریب میں ہی ایک اور بزرگ تھے. دونوں کے آپس میں اختلافات رہے اور اختلافات اس حد تک تھے کہ دونوں ملنا نہیں چاہتے تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نشست میں اور ان کو اس پینل میں شریک بھی کیا تھا. دونوں آئے اور اس کے بعد ایک بزرگ سے مفتی اعظم ہند نے پوچھا آپ میرے متعلق کیا کہتے ہیں. میرے متعلق انہوں نے کہا آپ الحمدللہ تقویٰ و پرہیزگاری کے بادشاہ ہیں, ہم آپ کی تمام عظمتوں کے قائل ہیں. تو پھر ان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کے وقت یوں کرنا, میں بزرگوں کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ کہیں پھر اس کو اختلافات کی الگ ہوا نہ دی جائے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے عصر کی نماز کے لیے, تو جن دونوں کا اختلاف تھا ان میں سے ایک بزرگ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا اور خود ان کے پیچھے کھڑے ہوئے, نماز پڑھ لی. تو اب یہ دوسرے جن کو اختلاف تھا وہ مفتی اعظم ہند کے بغل میں کھڑے ہوئے اور پھر نماز بھی پڑھ لی. اس کے بعد پھر فرمایا مفتی اعظم ہند نے سلام پھیرنے کے بعد کہ آپ نے اب جن کی ابتدا کی ہے اب بہتر ہے کہ ان سے اختلاف بھی ختم کر. یہ علماء کے پینل سے پہلے ہوا کرتا تھا, اب ہمارے ہاں خالی سننے میں رہ گیا. کاش یہ دوبارہ پھر سے علماء کی جماعت میں یہ تازگی اور یہ رونق زندہ ہو جائے. اکابر علماء اجلہ مفتیان کرام کا پینل آپ نے شروع کیا ہے, مجھے امید ہے کہ اس میں برکت ہوگی. جیسے منجھے ہوئے اور سلجھے ہوئے بہت سارے اس میں اکابر علماء ہیں, خصوصیت کے ساتھ مفتی خالد ایوب صاحب, ان کی اپنی کاوشیں ہیں, میں نے دیکھا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اگر بہت بڑوں کو نہیں جمع کر سکے تو یہ چھوٹوں کو ہی آپ بڑا بنا دیں تاکہ یہی اکابر بن کر کے امت کی دستگیری فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.